رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر کے اپنے خیمے میں تشریف ہی لائے تھے تو معاہدے کے مطابق اگلی آزمائش آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو جندل، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مکہ میں رہتے ہوئے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کی سزا، ان کو صرف اسلام قبول کرنے کی سزا مشرکین ارد گرد کے لوگ تھے، صرف وہ اس چیز کی سزا نہیں دے رہے تھے، بلکہ اب جو مٹھی بھر جماعت مکہ میں مسلمانوں کی موجود تھی ان کو صرف قبول اسلام کی سزا نہیں تھی، ان سے تو تینوں جنگوں کا انتقام بھی لیا جا رہا تھا۔ یہ مشرکین مکہ تو ہجرت سے پہلے مہاجرین کو کیسے تڑپاتے اور اذیتیں دیتے تھے، اب جب یہ مہاجرین ان کی آنکھوں کے نیچے سے نکل کر مدینہ کی ریاست بنا کر بیٹھ گئے اور پھر جنگوں میں بھی مسلمان ان کو نقصان پہنچاتے رہے، تو اب تو انتقام کے، ظلم کے، غصے کے شعلے قابو سے باہر تھے۔ شدید انتقام اور شدید ظلم، ان کو زنجیروں میں جکڑ جکڑ کے مارا اور پیٹا اور لہو لہان کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ کے قریبی حدیبیہ کے علاقے میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، تو اللہ کی مدد سے کچھ ایسا ہوا کہ اپنی زنجیریں توڑوا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، اور خیمے میں جب پہنچے تو راوی بتاتے ہیں کہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ زخموں سے نڈھال تھے، خون رس رہا تھا اور جسم چور چور تھا، اور ہاتھوں اور پاؤں پہ زنجیریں اور بیڑیاں بھی گھسیٹتے ہوئے آ رہے، ایسے نڈھال، ایسے زخموں سے چور چور، اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امان دیجیے، کہ مجھے پروٹیکشن دیں، مجھے بچا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ بہت تاریخی پیغام ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ابو جندل تم لوٹ جاؤ، ابو جندل تم لوٹ جاؤ، میں وعدہ کر چکا ہوں۔ آپ اگر اس موقع پر حضرت ابو جندل کی جان بچانے کے لیے ان کو امان دے دیتے تو شاید امت کے افراد کو یہ نمونہ رقم ہو جاتا کہ کسی مشکل حالت میں شاید کبھی کسی ظالم، کسی کافر سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑنے کی اجازت اور چھوٹ نکل سکتی۔ نہیں، یہ نمونہ نہیں دینا تھا، یہ ثابت کرنا تھا کہ معاہدہ کسی کے ساتھ بھی ہو، اور یہ معاہدہ کس کے ساتھ ہے؟ کافر، مشرک، بت پرست؟ ارے صرف وہ کہاں ہیں؟ اتنے ظالم ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو احرام کی حالت میں عمرے سے روک رہے ہیں۔ ایسے جابر، ایسے ظالم، ایسے فسادی اور ایسے کٹڑ دشمن اور کافروں کے ساتھ بھی کیا ہوا وعدہ توڑا نہیں جائے گا، اور اس وعدے کو نبھانے کے بدلے میں نقصان۔ حضرت ابو جندل جن کو پہلے ایسے اذیت رسانی سے ان کا یہ حال ہے، جب ان کو واپس لوٹایا گیا مفرور کو تو کیا حال ہوگا، یہ میں اور آپ بھی اندازہ لگا سکتے۔ لیکن وعدہ کسی کے ساتھ ہو اور وعدے کو نبھانے کے بعد کتنی بڑی تکلیف آنے کا امکان کیوں نہ ہو، وعدہ نہیں توڑا جائے گا، وعدہ نہیں توڑا جائے گا، کیونکہ مومنوں کی صفت ہے والذین لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اپنے امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس جان جائے ایمان نہ جائے، وعدہ نہیں توڑا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل کو واپس لوٹا دیا، اور صحابہ اکرام کے بھی دل ہل کے رہ گئے تھے۔ آپ نے تسلی دی، آپ نے فرمایا اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے۔